غصے والی بات پر بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا یہ جسم دیکھ کر سکندریہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ شخص ان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بھید کوئی نہیں پا سکتا۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا، خود عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے جو کچھ ہی عرصہ بعد عملی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اور آج جو لوگ اور شاہی خاندان کے جو افراد اس عربی بدو کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ انقلاب بھی دیکھیں گے کہ یہی عربی بدو مصر کے بادشاہوں کا تختہ الٹ دے گا اور فاتح مصر کہلائے گا، اور انہی لوگوں پر اس کا حکم چلے گا۔ گیند کی رسم ادا ہو چکی تھی اور گیند نے ان کے عقیدے کے مطابق فیصلہ دے دیا تھا، لیکن تماشائیوں کا ہجوم اور خصوصاً شاہی خاندان کے افراد اور حکام اس فیصلے کو منظور نہیں کر رہے تھے۔ اس رسم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس پر گیند گری ہو اسے اسی وقت بادشاہ بنا دیا جاتا تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بادشاہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہجوم نے ہنگامہ بپا کر رکھا تھا۔ شماس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور انہیں وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور گھر لے گیا۔ 2-3 دن اور انہیں سکندریہ کی سیر کروائی اور پھر بوقت رخصت 2000 دینار پیش کیے، جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پس و پیش کے بعد لے لیے۔ شماس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کے ساتھ اپنا ایک آدمی روانہ کیا اور اسے کہا کہ انہیں بیت المقدس چھوڑ کر واپس آ جائے۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے تو آ گئے، لیکن مصر اور سکندریہ ان کے ذہن پر ایسا سوار ہوا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ مصر میں ہی جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ باب اس داستان کا تعارفی باب ہے، اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور جنگی فہم و فراست کی وہ جھلکیاں دیکھ لی جائیں۔ یہ تو بیان ہو چکا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کس طرح اعتماد کیا اور انہیں جنگی امور میں اعلیٰ رتبہ دیا تھا۔ ہم آپ کو اس داستان کے اس دور میں تھوڑی سی دیر کے لیے لے جاتے ہیں جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجیل بن حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے اور رومی پسپائی کی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم کسی مارکے کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے ورنہ اصل داستان دھری کی دھری رہ جائے گی۔ رومیوں کا مشہور جنرل تو ہرقل تھا، لیکن ان کا ایک انتہائی چالاک، عیار اور مکار جنرل اتربون تھا۔ اس کی عسکری فہم و فراست اور میدان جنگ میں نظروں کی گہرائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ ہرقل کا ہم پلہ اور ہم رتبہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں طفل مکتب لکھتا تھا: تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ مسلمان سپہ سالاروں نے اتربون کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما چکے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور اب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوہر دیکھ چکے تھے اور ان کی خوبیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرے مول لیا کرتے ہیں اور شجاعت میں دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں اور آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو دھوکہ دینے کی پالیسی پر عمل کرتے تھے اور ان میں شجاعت کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ دو بدو مارکوں میں دشمن تو ان کے سامنے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا اور انہوں نے ایسی مثالیں پیش کر کے دکھائی تھیں۔ رومی فوجی شام سے پسپا ہوئیں اور فلسطین میں مختلف مقامات پر پھیلا دی گئیں۔ یہ رومیوں کی ایک چال تھی جو انہوں نے مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر چلی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی ایک مقام پر حملہ کرے گا تو یہ تمام بکھری ہوئی فوج اس طرح اکٹھی کر لی جائے گی کہ مسلمانوں کے اس تھوڑے سے لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ بیت المقدس کی فتح لگا دی گئی۔ ان کے مقابل رومیوں کا انتہائی چالاک جنرل اتربون تھا۔ وہ اس وقت اپنی فوج اجنادین کے مقام پر لے جا رہا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لشکری نفری اور جسمانی کیفیت دیکھی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ کمک بھیج دیں، کیونکہ مقابلہ اتربون سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام ملتے ہی اچھی خاصی نفری کی کمک بھیج دی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ انہوں نے فرمایا: ہم نے عرب کے اتربون کو روم کے اتربون سے ٹکرا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اتربون جنگی کیفیت میں لومڑی جیسی چالاکی اور عیاری کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو چکر دے کر بھگا دیتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کچھ ایسے ہی اوصاف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھے۔ امیر المومنین کی بھیجی ہوئی کمک فلسطین عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہ کیا کہ ساری کمک اپنے پاس رکھ لیتے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اپنا لشکر 3-4 حصوں میں بٹ گیا تھا اور کسے کمک کی زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے 2 مقامات پر آدھی کمک بھیج دی اور کچھ اپنے ساتھ رکھی، لیکن جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ اتربون نے اپنی فوج قلعہ بند کر لی ہے اور چاروں طرف گہری خندق کھود رکھی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ محاصرہ کیا تو بڑا ہی لمبا ہو جائے گا اور خندق کی وجہ سے یہ قلعہ سر کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت دشوار ضرور ہوگا۔ طریقہ ایک ہی ہے کہ اتربون کو دھوکے میں لایا جائے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 2 ایلچی اتربون کی طرف بھیجے، جن کے لیے ہدایت یہ تھی کہ وہ اتربون کے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات چیت کریں، جو وہ یقیناً نہیں مانے گا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قلعے کے اندر اچھی طرح دیکھیں کہ یہ قلعہ کس طرح سر کیا جا سکتا ہے اور رومیوں کی فوج کی نفری کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صلح نہیں تھا بلکہ جاسوسی تھا۔ دونوں ایلچی گئے اور بات چیت کر کے واپس آ گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے اپنے ذہن کے مطابق پوچھنا شروع کیا کہ انہوں نے کیا فلاں چیز دیکھی تھی، یہ بات کی تھی، اتربون کے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا اور تم لوگ دیکھ کر کیا آئے ہو، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ 2 ایلچی نکمے ثابت ہوئے ہیں اور وہ اتربون سے مرعوب ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے جاسوسی پر پوری طرح توجہ نہیں دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ وہ خود ایلچی بن کے جائیں گے اور یہ ظاہر نہ ہونے دیں گے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کے سپہ سالار وہی ہیں اور ان کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتربون کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ پکڑ کر قتل کر دے گا یا کال کوٹری میں پھینک دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدلا، اپنے سالاروں سے رائے لی اور ان کی رائے کے مطابق اپنے بحروب میں کچھ تبدیلیاں کیں اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ قلعے کے دروازے پر جا کر انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے انہیں ایلچی کے طور پر بھیجا ہے اور اتربون سے بات چیت کرنی ہے۔ اتربون کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتربون کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ایسی اداکاری کی جیسے وہ صرف ایلچی ہیں اور اپنے لشکر میں ان کا کوئی ایسا اونچا رتبہ اور عہدہ نہیں۔ اتربون نے انہیں اتنی ہی تعظیم دی جتنی ایک ایلچی کو دی جایا کرتی تھی۔ صلح کے مذاکرات شروع ہوئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو سن رکھا تھا کہ اتربون بہت ہی چالاک آدمی ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کس حد تک چالاک ہے اور اس کی نظریں کتنی گہرائی تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر سپہ سالار تھے اور اپنے قبیلے میں بھی انہیں برتری حاصل تھی اور یہ برتری ان کی شخصیت کا بنیادی جز تھا۔ انسان شعوری طور پر تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن لاشعور پر پردہ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید باتیں کرتے کرتے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل گئی ہوگی یا انہوں نے لب و لہجے میں کوئی ایسا تاثر پیدا کر دیا ہوگا کہ اتربون چونکا۔ میری نظروں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اتربون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی ایلچی سے نہیں بلکہ عرب کے سپہ سالار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کیا تم عمر بن عاص نہیں ہو؟ نہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اگر میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا تو اپنے اوپر جھوٹا پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نڈر اور بے خوف انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بھولا ہی نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اتربون ہنس پڑا، جیسے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان گیا ہو اور انہیں ایلچی ہی سمجھ رہا ہو۔ جنگ کے بعد جنگی قیدیوں سے پتہ چلا تھا کہ اتربون نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح پہچانا تھا اور انہیں دھوکہ یہ دیا تھا کہ اسے غلطی لگی ہے اور واقعی ایلچی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور سوچنے لگے یہاں سے کس طرح نکلا جائے۔ انہیں شک اس طرح ہوا کہ مذاکرات کے دوران اتربون کسی بہانے باہر نکلا اور جلدی واپس آ گیا اور مذاکرات شروع کر دیے۔ اس کی اس حرکت سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکا شک ہو گیا کہ ان کی خیر نہیں۔ بعد میں جو بات کھلی اور وہ یہ تھی کہ اتربون نے باہر جا کر اپنے محافظ سے کہا تھا کہ وہ فلاں شخص فلاں جگہ جا کر انتظار کرے اور یہ عربی جو اندر بیٹھا ہے واپس جا رہا ہے تو پیچھے سے اس کی گردن پر ایسا وار کرے کہ سر تن سے جدا کر دے۔ وہ محافظ اس جگہ چلا گیا اور جو اس کام کے لیے موزوں تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ سوچ لیا۔
انہوں نے مذاکرات کا رنگ ہی بدل ڈالا اور یوں ظاہر کرنے لگے